من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ پانچواں پارہ سورہ نساء کی آیات ہیں۔ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورتوں کے متعلق بیان فرمایا تھا کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے اوپر حاکم ہے کہ نہیں؟ مرد عورتوں کے اوپر کیا ہے؟ حاکم ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے حاکمیت کے معاملے میں۔ کس معاملے میں؟ حاکمیت کے معاملے میں۔ پھر اسی کے ضمن میں یہ بات آ گئی تھی کہ عورت اگر بے حیائی کا ارتکاب کرے تو عورتوں کو اچھے طریقے سے سمجھاؤ، اگر وہ اس سے باز نہیں آتی ہیں تو اس صورت میں کیا کر دو، ان کے بستر کو اپنے سے الگ کر دو۔ اگر اس سے بھی باز نہیں آتی تو تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے مارو، زیادہ زور سے مت مارو، اتنے زور سے مت مارو کہ چہرہ میں تو مارنا ہی نہیں ہے، پیٹھ وغیرہ میں بھی اتنے زور سے نہیں مارنا ہے کہ اس سے گہرے نشان آ جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، ہے کہ نہیں؟ کھال جو ہے اس کے اندر نشانات پڑ جائے، اتنے زور سے بھی نہیں مارنا ہے، بلکہ ڈرانے کے لیے ہے نا، اور عورت کو صحیح راستے پر لانے کے لیے، صرف سبق سکھانے کے لیے تھوڑی سی ہلکی سی چوٹ مارنی ہے۔ ٹھیک، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے سمجھانے سے وہ عورتیں باز نہیں آتی ہیں تو اس صورت میں یہ کرو کہ جو مرد ہے اس کے خاندان میں سے ایک اچھے آدمی کو لے لو، جو منصف ہو، انصاف پسند آدمی اس کو لے لو۔ ٹھیک، اسی طرح سے عورت جو ہے اس کے خاندان کے ایک منصف آدمی کو لے لو اور دونوں کو بٹھا دو فیصلہ کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ جو فیصلہ کریں اس پر دونوں عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں ان کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی کو اور رحمت کا نزول فرمائے گا۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم لوگوں کو ڈر ہو، شقاق بینہما، ان دونوں کے درمیان انبن ہونے کا، شقاق مانے انبن ہونے کا، فَبَعَثُوا، یا اختلاف کا بھی ترجمہ کر سکتے ہو، اور اگر تم لوگوں کو ڈر ہو ان دونوں کے درمیان، کن دونوں کے درمیان؟ میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف کا، فَبَعَثُوا، پس مقرر کرو، حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ٹھیک، شوہر کے گھر والوں میں سے، اس کے خاندان والوں میں سے، حَكَمًا، ایک منصف ہو۔ حکم کو، جو انصاف پسند آدمی ہو اس کو منصف کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور بیوی کے خاندان کس کا ترجمہ کر رہا ہوں؟ اہل کا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور بیوی کے خاندان سے حَكَمًا، ایک منصف آدمی کو کیا کر لو؟ مقرر کر لو۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں، میاں اور بیوی، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان توفیق ڈال دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ یہ شریعت کے احکام ہیں میاں اور بیوی کے متعلق۔ جب لڑائی جھگڑے ہو جائے، آپس میں جب کوئی بات نہ بن پڑے، بیوی کچھ کہہ رہی ہے، شوہر کچھ کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ شوہر نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کچھ دن جو ہے بیوی کا بستر بھی الگ کر دیا، تھوڑی سی جو ہے وہ سبق سکھانے کے لیے ہلکا پھلکا مار بھی ماری، لیکن اس کے باوجود بیوی باز نہیں آتی، دونوں کے درمیان بہت زیادہ انبن چل رہی ہو، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بہترین طریقہ، بہت بہترین راستہ بتایا ہے۔ بیوی کے جو خاندان والے ہیں ان کے خاندان والوں میں سے ایک منصف آدمی کو، انصاف پسند آدمی کو، ایسا نہیں کہ لڑکی جو ہے اس کے خاندان کی ہے تو اسی کی طرفداری کرے، ایسا نہیں ہونے، بالکل منصف آدمی کو۔ اسی طرح سے لڑکے والے کی جانب سے ایک منصف آدمی کو کیا کر لو؟ مقرر کر لو، اور پھر وہ دونوں جو فیصلہ کرے اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں ان دونوں کے درمیان توفیق ڈال دے گا، اپنے رحمت کو ڈال دے گا۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ،
اور اللہ کی عبادت کرو. کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو. ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ احسان کیا کرو؟ حسن سلوک کرو. وبذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. والیتامیٰ، یتیموں کے ساتھ. یتیم جب تمہارے دروازے پر آئے تو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو مت بھگاؤ. یتیم جانتے ہو نا، یتیم ایسا بچہ یا بچی جس کا والد اس کے نابالغ میں ہی، یعنی بچہ یا بچے ابھی نابالغ ہے، بالغ نہیں ہوئے ہیں، اسی درمیان میں ان کا والد، اس بچے کا والد انتقال کر جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یتیم کہا جاتا ہے. تو یتیموں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا. والمسکین والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، مسکین کی جمع مساکین. والجار ذی القربیٰ، اور رشتہ داری. ذی القربیٰ رشتہ داری، جار مانا پڑوسی، رشتہ داری پڑوسیوں کے ساتھ. پڑوسی دو طرح کے ہیں، ایک تو پڑوسی تو ہے ہی ہے، ان کا حقوق ہے، اور ایک پڑوسی بھی ہو پلس رشتہ داری بھی ہو، ہے کہ نہیں؟ تو ان کے زیادہ حقوق ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا کہ پڑوسی جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی کیسا کرو؟ اس نے سلوک کرو. والجار الجنوبی، اور اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ. اجنبی سے وہی مراد ہے کہ ہمارا گھر ہے، بعض لوگوں نے اس سے مراد لیا ہے کافر پڑوسی. کون سا مراد لیا ہے؟ غیر مسلم پڑوسی. گھر کی جو دیوار ہے، گھر کے دیوار سے غیر مسلم کا گھر جو ہے وہ لگا ہوا ہے تو وہ بھی پڑوسی ہے. اجنبی اس کو کہا کیونکہ وہ اسلامی بھائی نہیں ہے، اس لیے اس کو قرآن کریم نے کہا اجنبی کہا. بعض لوگوں نے کہا کہ اجنبی سے مراد ہے کہ اپنا رشتہ دار وہ نہ ہو. بہرحال کوئی مراد لے لو، بہر صورت پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. پڑوسی خواہ وہ رشتہ دار ہو، خواہ وہ رشتہ دار نہ ہو، خواہ وہ کافر ہو، مسلم ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک پڑوسی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے. فرمایا کہ صاحب بالجنب، اور پہلو کے ساتھیوں کے ساتھ. صاحب کے معنی ساتھی، اور جنب کے معنی پہلو. پہلو کے ساتھیوں کے ساتھ. پہلو کے ساتھیوں کے ساتھ کیا مطلب جو دوست تمہارا ساتھ رہتا ہے، بازار چلا گیا ہے کہ نہیں، یا پھر تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہے، آدھی بات سمجھ میں، تمہارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھکوں میں بیٹھ رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو صاحب بھی کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی کیا کرو؟ اس میں سلوک کرو، اس نے سلوک کرو. وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ. مسافر کے ساتھ بھی کیا کرنا؟ اس نے سلوک کرنا. وما ملکت ایمانکم، اور اپنے باندی، یا غلام کا ترجمہ کر لو، اپنے باندیوں کے ساتھ یا اپنے غلاموں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے؟ اس نے اچھا سلوک کرنا ہے. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. دیکھو بعض لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تھوڑی سی دولت دے دیتا ہے تو وہ لوگ اکڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، پھر وہ تو کسی کو کچھ بوجھتا ہی نہیں. آری بات سمجھ میں؟ نہ وہ رشتہ داروں کو کچھ بوجھتا ہے، سمجھتا ہے، نہ وہ پڑوسیوں کا حقوق ادا کرتا ہے نا. مسکین جو مساکین ہیں، فقراء، ان کو تو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو فرمایا کہ تم لوگ جو فخر مت کرو. کیا مت کرو؟ فخر مت کرو، تکبر مت کرو، کیونکہ تکبر کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. جو کچھ بھی مال دیا ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے نا. اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ مال دیا اتنے ہی اس کے اندر پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، یتیموں کے، ہے نا، فقراء کے حقوق اس کے اندر زیادہ ہیں. فرمایا اور ان حقوق کو ادا بھی کرنا ہے، اکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس شخص کو من کان مختالا، جو تکبر کرنے والا ہو، فخور، فخر کرنے والا ہو. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو لوگ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ویأمرون الناس، اور لوگوں کو حکم کرتے ہیں بخل کرنے کا، یعنی کنجوسی کرنے کا، ویکتمون، اور چھپاتے ہیں اس چیز کو، ما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دیا، من فضل، اپنے فضل سے. دیکھو جب بھی تم سے کوئی پوچھے اللہ کی جو نعمت دی ہوئی ہے اس کا سب لوگوں سے اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں، لیکن ناشکری بھی نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ ایسے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دے رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ناشکری کرتے ہیں. ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہم تو فقیر ہیں، غریب ہیں،
کئی ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، بہت کچھ اللہ نے دے رکھا ہے، گھر میں ہر ایک کی نوکری ہے، بڑے لوگ ہیں، لیکن ہر وقت روتے پھرتے رہتے ہیں، ہمارا کیا، ہم تو فقیر ہے، غریب ہے۔ اللہ نے کہا ایسا مت کرو، اللہ نے جو کچھ بھی دیا اس پر شکر ادا کرو، ہے کہ نہیں؟ اپنے نعمت کو بھی بیان نہیں کرنا ہے، لیکن اگر کوئی پوچھے کیا رہا، شکر اللہ کا، شکر اللہ کا، جس حال میں کیا ہوں ٹھیک ہو، ہے نا؟ اللہ کا شکر ہر وقت ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی کو فرمایا کہ وَيَكْتُمُونَ، چھپاتے اس چیز کو جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے، وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے واسطے رسوا کرنے والی عذاب۔ دیکھو دنیا ہے، دنیا کے اندر آدمی جب بہت زیادہ بیمار پڑتا ہے، بہت تکلیفیں پہنچتی ہے، لوگ افسوس کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہ ایسا کیسے ہو گیا؟ آج جو کوئی ایکسیڈنٹ کر کے مر گیا، بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا، گاؤں والوں کو، ہے نا، گھر والوں کو، خاندان والوں کو بڑا افسوس ہوتا ہے، آج بات سمجھ میں۔ لیکن جہنم کے جو عذاب ہے، جہنم کے اندر جب لوگوں کو ڈالا جائے گا، اس صورت میں لوگ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ جہنم کے اندر جو ڈالا جائے گا، کیوں ڈالا جائے گا؟ کہ بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے، جرموں کی وجہ سے، اور ان کے بڑے بڑے جو گناہ وہ دکھ رہے ہوں گے، ہے نا؟ تو اس صورت میں آدمی کیا ہوگا؟ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ ایسے مثال کے طور پر تمہارے ابا جو ہے وہ تم لوگوں کو یا امی غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیے، تمہارا دادا دیکھ لے، تمہارا بھائی دیکھ لے، بڑا بھائی، چاچا دیکھ لے، تو اس صورت میں کتنی شرمندگی ہوگی، بہت شرمندگی ہوگی، نہیں ہوگی؟ اور آدمی اپنے آپ میں ذلت محسوس کرنے لگتا ہے کہ نہیں؟ تو وہاں قیامت کے دن جو برائیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ، خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، لیکن جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر کے رکھ دیا، وہ تمام لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے یہ اسے تو میں بہت اچھا سمجھتا تھا، بہت اچھا سمجھتا تھا، اس کی اس طرح کی حرکتیں تھی، ہے کہ نہیں؟ لوگوں کے سامنے کیا ہو جائے گا؟ ذلیل ہو جائے گا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے لیے رسوا کرنے والی کیا ہے؟ عذاب ہے۔ والذین ينفقون مالهم، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، رعاء الناس، کیوں خرچہ کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے واسطے۔ ولا یؤمنون باللہ، اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر، ولا بالیوم الاخر، اور نہ آخرت کے دن پر۔ ومن یکن الشیطان، تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگ، جو لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، خرچہ تو کرتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں؟ دکھاوے کے واسطے، شہرت کمانے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، پیسہ دیتے صرف دکھانے کے لیے، دل میں اخلاص نہیں ہوتا، ہے نا؟ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ایسے لوگ اور وہ لوگ جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اللہ نے کہا ہے یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے ساتھی ہیں۔ اور جو آدمی شیطان کا ساتھی ہو گیا، اللہ نے فرمایا اس کا بہت برا ساتھی ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بھی بہت برا ہوگا۔ فرمایا کہ ومن یکون الشیطان، اور جس شخص کا شیطان، جس شخص کا شیطان قرینا ساتھی ہو، فساء قرینا، پس وہ کیا ہے؟ بہت برا ساتھی ہے۔ وما ذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ، وما ذا علیہم، اور ان کو کیا ہو گیا؟ ان کو کیا ہو گیا؟ ٹھیک، لو آمنو، اگر وہ لوگ ایمان لے، کیا ہو جاتا، ترجمہ کر لو، اور کیا ہو جاتا، یہ ترجمہ کر لو کہ ان کا کیا نقصان ہو جاتا۔ وما ذا علیہم، ان کا کیا نقصان، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کفار کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا، کہ اگر وہ ایمان لے آتے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اور اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، تو ان کا کیا بگڑ جاتا؟ ان کا کچھ بگڑتا نہیں، بلکہ ان کا آخرت بنتا جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی ان کی زندگی ہے۔ آج تو وہ چلے گئے، 1400 سال ہو گیا، ان کی ہڈیاں بھی نہیں بچی، ہے نا؟ فخر کس بات پہ کرتے ہو؟ اسی کو اللہ نے کہا کہ وما ذا علیم، ان کا کیا بگڑ جاتا، لو آمنو، اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وانفقوا، اور خرچ کرتے، مما رزقهم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی رزق میں سے، جو اللہ نے ان کو مال و دولت دیا اس میں سے خرچ وہ لوگ کرتے، ہے نا؟ وہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے، تب کیا ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے۔ تو ایسے لوگ، کون لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، وہ خرچ کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے، تو ان کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، بلکہ ہوتا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو کچھ انہوں نے نیکیاں کیا اس کا کئی گنا بڑھا کر کے
عطا کرتا، اور ذرہ برابر بھی ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ جو آدمی اس دنیا کے اندر کرتوت کیا ہوگا ہے کہ نہیں، اسی کا آخرت میں، عالم آخرت میں اس کو سزا سنایا جائے گا۔ فرمایا وقار اللہ بما علیم، اور اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر کوئی نیکی ہو، یضاعفھا، وہ اس کو دوگنا دے گا۔ آدمی جو اس دنیا کے اندر کوئی نیکی کرے گا تو اس کا بدل اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ دوگنا، بلکہ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور دے گا اپنے پاس سے بڑا اجر۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، پس کیا حال ہوگا، پس کیا حال ہوگا، اذا اس وقت، اذا جئنا جب ہم لائیں گے، من کل امت ہر امت پر، بشہید ایک گواہ ہیں، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم آپ کو لائیں گے ان لوگوں پر شہید بطور گواہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی امتیں آئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی امت، حضرت نوح علیہ السلام کی امت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، تو تمام لوگوں جو امتیں گزری ہے تو ان میں جو نبی بھیجے گئے تھے انہی نبی کو ان کے خلاف بطور گواہ کے لایا جائے گا۔ وہ نبی جو ہے گواہی دیں گے یہ ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، ہے کہ نہیں؟ اور ہمارے گواہ میں کن کو لایا جائے گا؟ آخر نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لایا جائے گا۔ ہم میں سے جو نیک لوگ ہوں گے اس کا ٹھکانہ بھی اچھا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے اچھے ہونے کی گواہی بھی دیں گے اور سفارش بھی کرائیں گے، جنت میں داخلہ بھی کرائیں گے۔ جو لوگ برے ہوں گے، ہے نا، منافق لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گواہی بھی دیں گے کہ یا اللہ میں نے ان کے درمیان میں قرآن و حدیث کو چھوڑ رکھا تھا، ان لوگوں نے میرے جانے کے بعد پھر گیا، کفر کو اپنایا، ہے کہ نہیں؟ اب نبی جب گواہی دے گا ان کا انجام کیا ہوگا خود سمجھ سکتے ہو۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم لائیں گے، اذا جئنا من کل امت، ہر امت میں سے، بشہید نے گواہ کو، وجئنا اور ہم لائیں گے، بک آپ کو، علی ہؤلاء شہیدا ان لوگوں پر بطور گواہ کو۔